شب پرستو در امکان سحر بند کرو، شب پرستو در امکان سحر بند کرو، مجھ سے پہلے میرے خوابوں کو نظر بند کرو۔ ہم بنیادی طور پہ زندگی میں کئی قسم کے خواب دیکھتے ہیں۔ کچھ خوابوں کو تعبیر ملتی ہے، کچھ کا خواب جو ہیں وہ تعبیر سے محروم رہ جاتے ہیں۔ نعت کے شعبے میں ہمارے بیشتر بزرگوں نے یہ خواب دیکھا کہ ہم نعت کے فروغ کے لیے کوئی ایسی عمارت تعمیر کر سکیں جس میں ہم آنے والی نسلوں کو حب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرانے کے لیے مختلف طریقے وضع کر سکیں، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ایسے پیغام کو مرتب کر کے وہاں سے دیں جو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں تک پہنچے اور ان میں ایمان کی حرارت کے ساتھ عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ بھی تر و تازہ رہے۔ ایسی کئی کوششیں اور کاوشیں ہمارے بیشتر نعت گو شعراء نے، جن کا نعت خوانی میں بھی ایک حصہ تھا، وہ اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے طور پر کرنے کی کوشش کی، اور کچھ ادارے ایسے بھی تھے جو قائم کیے گئے، بنائے گئے، اور ان میں نعت خوانی کی کلاسیں ہوتی رہیں، اس لیے کہ ان کے قائم کرنے والے نعت خوانی کے ذریعے حب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابلاغ کی طرف متوجہ تھے۔ لیکن ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اس دائرے سے باہر نکل کر کوئی ایسا بڑا ادارہ بھی قائم کر سکیں جہاں ہم نعت خوانی کے ساتھ ساتھ نعت گوئی اور نعت گوئی کے ساتھ ساتھ نعت پر تنقید و تحقیق کے کام کو بھی فروغ دے سکیں۔ اس خواہش کا اظہار بہت سارے دوستوں نے کیا، لیکن باوجود وہ نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ہمارے یہاں ہمارے منہج القوم ہماری ترجیحات ذرا مختلف ہیں۔ ہم عشق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار بہت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر اس کو کرنے کے لیے ذرا کم لوگ پورے جذبے سے سامنے آتے ہیں، اور اس قسم کے کاموں میں ظاہر ہے کہ صرف پیسہ نہیں لگتا، پیسہ خرچ کرنا تو بہت آسان ہے، صرف اس میں ذاتی طور پر محنت لگتی ہے، شعور لگتا ہے، عصری تقاضوں کی سمجھ بوجھ ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے باوجود یہ ادارہ، اس طرح کا کوئی بڑا ادارہ وجود میں نہیں آ سکا۔ آج سے 1 سال پہلے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب نے مجھے خوشخبری سنائی کہ ہم فیصل آباد میں دیار نعت کے نام سے ایک ادارہ قائم کر رہے ہیں۔ تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ ڈاکٹر صاحب بھی اسی جذباتی فضا میں کوئی کام کرنے کے خواہش مند ہے، لیکن چونکہ میرا یہ خود خواب رہا ہے، اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کی بات سے خوش ضرور ہوا۔ اور بعد میں یہ ہوا کہ وہاں کچھ مشاعرے ہوئے، ان کی اطلاع مجھے ملی کہ ٹھیک ہے، ایک جگہ کا نام رکھ دیا گیا ہے، اس میں کچھ مشاعرے ہوئے ہیں، اور اس طرح شعراء حضرات جمع ہو کر ہمارے یہاں جس طرح مختلف شہروں میں نعت کی محافل یا نعتیہ مشاعروں کی ایک روایت ہے کہ وہ منعقد ہوتے رہتے ہیں، میں نے خیال کیا کہ شاید اسی طرح کا کوئی کام ڈاکٹر صاحب اور ان کے قریب رہنے والے دوستوں نے بھی کیا ہوگا۔ گزشتہ دنوں میں ڈاکٹر ریاض مجید اور محمد طاہر صدیقی کے ہمراہ ریاض حسین چودھری، ہمارے یہاں کے ایک معروف نعت گو شاعر تھے، ان کی برسی میں شرکت کے لیے گیا۔ ریاض حسین چودھری صاحب کی اس برسی کا ایک برکت آمیز پہلو تو یہ ہے کہ وہاں کئی نعت نگار اور کئی نعت کے ناقد جمع ہوئے اور وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس اجلاس کے بعد ڈاکٹر ریاض مجید صاحب اور محمد طاہر صدیقی صاحب، جو اس ادارے کے جسے دیار نعت کہا جاتا ہے منتظم ہیں، دونوں مجھے اپنے ساتھ فیصل آباد لے گئے، اور ہم سب کا خیال یہ تھا کہ میں دیار نعت دیکھوں گا اور اس موقع پر کوئی خوشی کا اظہار کروں گا۔ میں دیار نعت پہنچا اور مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ہمارے استقبال کے لیے پیر سید اظہر حسین گیلانی صاحب جیسے صاحب نسبت بزرگ دروازے پر موجود تھے۔ ان کے اس اخلاق نے، ان کی اس تواضع نے اور اس پیش قدمی نے یقیناً میرا دل بڑا کیا۔ ہم اندر گئے، دیار نعت کی عمارت دیکھی۔ بلا شبہ سید اظہر حسین گیلانی شاہ صاحب نے اپنے پورے خلوص کے ساتھ اپنے بزرگوں کی اس دعوت کو، جو سلاسل میں سب بزرگوں کا خاصہ ہے کہ وہ معرفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کے لیے صوفیہ کے طریقے کے مطابق
عام انسانوں کے لیے آسانیاں فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر دربار میں لنگر بھی ہے، تربیت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ذکر و اذکار کا وہ گداز بھی ہے جو انسان کو نرمی اور لطافت کی طرف لے جاتا ہے اور وہ مخلوق کے لیے نافع ہو جاتا ہے۔ مجھے اظہر حسین شاہ صاحب گیلانی سے مل کر خوشی ہوئی، اور اس خانقاہ سے ملی ہوئی اس عمارت کو بھی دکھایا گیا جو بلا شبہ ایک پرشکو عمارت ہے، جس میں مہمان خانے بھی ہیں، جس میں لائبریری کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے، جس میں کانفرنس کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے، جس میں میٹنگز کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے، جس میں دفاتر ہیں۔ ایسا کوئی خواب یقیناً تعبیر سے اسی وقت ہمکنار ہو سکتا ہے جب اس کے دیکھنے والے اور اس میں معاونین پورے اخلاص اور پوری دلچسپی کے ساتھ شریک ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کی توجہ اور ان کی محنت سے اور ان کے معاونین کے تعاون سے اور بالخصوص پیر صاحب کے تعاون سے ایک ایسے ادارے کی بلڈنگ وجود میں آ گئی ہے جو نعت کے نام پر قائم ہوا ہے اور جس کے مقاصد بہت وسیع و عریض ہیں، بہت پھیلے ہوئے ہیں، جن کی روٹس ہماری فکری مباحث میں نظر آتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں یہاں سے پایہ تکمیل تک پہنچیں گے۔ اس میٹنگ کا ایک فائدہ یہ ہوا، میری ان احباب کے ساتھ جب میں جگہ دیکھ کر ظاہر ہے کہ مجھے امید ہو چلی کہ یہاں کچھ کام ہوگا۔ ایسی جگہ پر آپ ڈاکٹر ریاض مجید، محمد طاہر صدیقی، ڈاکٹر طارق ہاشمی اور پھر ڈاکٹر طاہرہ انعام کی بھی کچھ دیر وہاں موجودگی نے ایک خاص فضا بنا دی، اور ہم سب نے مل کر نعت پر تنقید، تحقیق اور تدوین کے حوالے سے جامعات میں خصوصی طور پر کام کرنے کے لیے بہت سارے موضوعات پر، بہت سارے پہلوؤں پر غور کیا، اور اس کو باضابطہ لکھا گیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد دیار نعت کے ثمرات، کیونکہ دیار نعت سے جڑنے والے جو لوگ ہیں وہ بیشتر تعلیمی شعبے سے وابستہ ہیں، اور جب نظام تعلیم سے وابستہ اور نظام تعلیم سے آشنا لوگ کسی تحریک کا حصہ بنتے ہیں تو وہ اسے نظام تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر موضوع اس وقت کامیاب ہوتا ہے جب اسے آپ آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے کسی نظام تعلیم سے جوڑ سکیں، جہاں وہ طلباء کی دلچسپی کا باعث بن سکے، ان کی نصابی ضرورتوں کو پورا کرنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ تو ہم نے جتنی گفتگو کی وہ نظام تعلیم سے جوڑ کر کی، اور نظام تعلیم میں نعت کی شمولیت اور نعت کے امکانات پر غور کے حوالے سے کی۔ مجھے اللہ کی ذات سے بہت قوی امید ہے کہ یہ جو ٹیم بنی ہے ڈاکٹر ریاض مجید صاحب کی نگرانی میں اور ان کے احباب میں، اور خاص طور پہ سید اظہر حسین شاہ گیلانی صاحب جس خلوص سے اور جس محبت سے، انہیں پتہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پیغام کو اگر عصری شعور کے ساتھ اور کسی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ معاشرے میں پیش کیا جائے تو اس کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں۔ تو ان سب احباب کی کاوش سے میں امید کرتا ہوں کہ بہت جلد یہ ادارہ دیار نعت نہ صرف پبلیکیشن میں بلکہ تنقید و تحقیق اور نعت خوانی اور نعت گوئی کے فروغ میں ایک بہت ہی وسیع ادارہ بننے جا رہا ہے۔ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ان سب کے اخلاص کو، ان کے کام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئے اسے بے انتہا برکتوں سے نوازے گا۔ آپ سب بھی دیار نعت کا دورہ کیجیے، اور اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے، اس کام کے فکری دائروں کو وسیع کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیجیے، اپنا حصہ ڈالیے۔